یہ واقعہ بیان۔ اس کے بعد جو واقعہ بیان ہوا شریعت کا جلال دیکھیں اللہ، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جلال، زمین کے اوپر جو فساد کرتے ہیں ان کے بارے میں جلال دیکھیں۔ یہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ آگے، اور ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ ہیں مدینہ منورہ کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ ایمان لائے تو مدینہ منورہ کے اندر جب رہے تو آب و ہوا جو ہے ان کے لیے اچھی نہیں تھی مدینہ منورہ کی، یہ بیمار ہو گئے، کافی بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فلاں جگہ جو ہے اونٹ باندھے ہوئے ہیں، ان کا دودھ وغیرہ جا کے پیو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان اونٹوں کی وجہ سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ وہاں چلے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے رہنے کے لیے، ان کی رہائش کے لیے کھانے پینے کا سارا بندوبست وہاں پہ کروا دیا، اہتمام کروا دیا۔ یہ وہاں پہ گئے، اونٹوں کا دودھ پینے لگے، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تھا سارا کچھ لینے لگے۔ ان کو شفا مل گئی، یہ صحت مند تندرست بنا ہو گئے۔ جب صحت مند ہوئے تو مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، اور وہاں پہ جو نگہبانی کرنے والے تھے جانوروں کی ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو صدقے کے جانور آئے ہوئے تھے نا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو بھی چرا کر لے کر بانٹے۔ جب یہ خبر حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچی، اب دیکھیں شریعت کے اندر اسلامی ریاست میں کسی فسادی کا وجود برداشت نہیں کیا، کسی فسادی کو آپ چھوڑ نہیں دے۔ آپ سنیے گا حضور نے رحمت للعالمین کسی کے خلاف دعا نہیں کی، جو آتا تھا معاف کر دیتا، لیکن فسادی کو معاف نہیں کیا۔ سنیے فرمایا جب بات پہنچی فرمایا کون ہے ان کو پکڑ کے لائے۔ ایک گروہ کھڑا ہوا صحابہ کرام کی ایک جماعت، حضور نے فرمایا صرف پکڑ کے نہیں لانا، ان کو پکڑو، اور پیچھے پیچھے آتے ہی کریم علیہ السلام کی سواری بھی تھی، ان کو پکڑا، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ قتل بھی کس طریقے سے؟ ان کی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی گئی، نرم سلاخیں، فرمایا ان کی آنکھوں کے اندر ڈالی اور تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا۔ فرمایا پانی بھی مانگے تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دینا، تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا گیا۔ جب پھینکا گیا تو پیاس کی شدت کی وجہ سے کہیں مر گئے، یعنی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی گئی۔ فرمایا تاکہ کسی کی جرأت نہ ہو کہ اسلامی ریاست میں کوئی فساد برپا کر سکے، کوئی ناحق کسی کو قتل کر سکے۔ وہاں پہ آیت آئی، یہ میرے مصطفیٰ کا جلال تھا، مصطفیٰ کریم کا جلال دیکھتے ہوئے اللہ کا جلال دیکھتے ہوئے آیت پڑھتا ہوں، روح کام ہوتی ہے انسان کی، روح سوچ نہیں سکتا کہ اسلامی ریاست میں وہ فساد کر دے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، الفاظ کے سختی والے، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ فرمایا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دے، مطلب کہ اسلامی ریاست کے اندر فساد کرنا، اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کو تنگ کرنا، مسلمانوں کا ناحق خون بہانا، بغیر ریاستی اداروں کے سزا کے بغیر خون بہانا، قتل کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سنیں، قتلوا، سختی کے ساتھ انہیں قتل کرے، جو دردناک طریقے سے، عبادتناک طریقے سے، ایک ڈرا دینے والے طریقے سے جو انسان کو قتل کیا جاتا ہے، فرمایا ایسے قتل کرو۔ فرمایا صرف قتل نہیں کرنا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹو، اگر دائیں ہاتھ کاٹتے ہو تو بائیں ٹانگ بھی کاٹو، سب کے سامنے کاٹو فرمایا، اور اگر یہ دوسرا ہاتھ کاٹتے ہو دائیں تو ادھر سے بائیں ٹانگ کاٹو۔ فرمایا ہاتھ اور اس کی ٹانگیں کاٹ کے ان کی پھر ان کو مارو، سب کے سامنے گولی مارو۔ ہم نے نہیں مارنی، کس نے مارنی ہے؟ ریاستی ادارے، ریاستی ادارے امن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا کرنے لگے گا تو پھر امن نہیں ہوتا، وہاں پہ فساد ہوتا ہے، پھر تو کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی کو بھی فسادی بنا دے۔ فرمایا قتل کرو، ان کے ہاتھ پاؤں ان کی ٹانگیں کاٹو، پھر سب کے سامنے وہاں چوک میں چوراہے پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دو، تاکہ آتے جاتے لوگ دیکھیں اور پوچھیں کہ ان کو یہاں پہ کیوں لٹکایا گیا ہے، یہ سزا کیوں دی گئی ہے، تو ہر سننے والا اس کو بتائے کہ اس نے فساد کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو ڈرایا ہے، ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے۔ جب یہ دیکھیں گے نا تو کسی کے اندر جرأت پیدا ہوگی، مجھے آپ بتائیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ناحق قتل کرنے کی، تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنی سخت سزا رکھی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اسلامی ریاست